أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سورہ فلق اور اس کے بعد والی سورہ الناس، یہ دونوں صورتیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل کی گئیں. ان دونوں صورتوں میں توکل کی تعلیم ہے. ایک انسان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور زندگی میں کبھی اس کو کوئی خطرات پیش آئیں، کسی خطرے کا، کسی مصیبت کا، ناگفتہ بھی حالات کا اگر اس کو سامنا ہو، اندیشہ ہو، تو اس کو اللہ ہی سے استعاذہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ ہی سے پناہ طلب کرنا چاہیے، اس کی رحمت کے آغوش میں آنے کی اس کو دعا کرنا چاہیے. یہ آیات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح کے ایک موقع سے نازل ہوئیں. ان کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتا تھا، تو اس نے یہ ناپاک طریقہ اختیار کیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اس نے جادو کیا، جس کا اثر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر ایسا ہوا جیسے ایک مرض کا اثر ہوتا ہے. آپ کو دنیاوی امور میں کبھی ایسا خیال ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا، اور بسا اوقات وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. الحمدللہ دینی اعتبار سے وحی کے سلسلے میں کوئی ایسی بات پیش نہیں آتی تھی، اس لیے کہ وہاں تو اللہ کا پختہ وعدہ تھا کہ اللہ اپنے نبیوں کی، اپنے انبیاء کی، جن کو وہ مبعوث فرماتا ہے، ان کی وہ حفاظت کرتا ہے، شیاطین سے حفاظت کرتا ہے، ان کے شرور سے حفاظت کرتا ہے. تو اللہ کا شکر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے سلسلے میں تو کوئی مغالطہ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، لیکن ہاں دنیاوی امور میں اس کا اثر ظاہر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ 11 آیتیں دونوں صورتوں کی نازل ہوئیں. اور اس شخص نے جو جادو کیا تھا وہ ایک تاگے پر 11 گرہ لگا دی تھی. حضرت جبریل امین جب آئے، انہوں نے ایک ایک آیت پڑھی اور وہ 11 گرہیں کھلتی چلی گئی. بہرحال یہ تو اس کا ایک شان نزول ہے، لیکن اس میں تلقین کر دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے بھی یہ بات کہیں کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کریں. قل، آپ کہیے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، صبح کے مالک کی. فلق کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کے بیان فرمائے. فلق کے معنی عربی میں وہ شک کرنے کے آتے ہیں، کسی چیز کو پھاڑنے کے آتے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت صبح کے ذریعے رات کی تاریکی کو شک کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، اس کو زائل کر دیتا ہے، اس لیے صبح کو فلق کہا گیا ہے. من شر ما خلق، اور اس کے بعد پناہ مانگی گئی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں
من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ جو دونوں ترجمے ہو رہے ہیں وہ اس طور پر کہ ما خلق کا جو ما ہے، بعض حضرات نے اس کو ما موصولہ سمجھا، جنہوں نے ما موصولہ سمجھا ہے تو ما خلقہ، ہو کی ضمیر یہاں پر محذوف ہے، جو ما موصولہ کی طرف عائد ہے، لوٹ رہی ہے۔ بہرحال معنی دونوں کے ایک ہیں کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور تمام مخلوقات کے شر سے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ جس نے رات کی تاریکی کو دور کیا ہے وہی تمام مخلوقات کے شر کو دور کر سکتا و کرے گا، اس لیے بندہ مومن اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اور یہ بہت جامع ترین دعا ہے۔ تمام مخلوقات کے شر سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں اس میں مخصوص شرور کا تذکرہ ہے، اور یہ ظاہر ہے جس مناسبت سے نازل ہوئی ہیں ان سے ان کا ایک خاص تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس میں رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ان نفوس سے جو جادو کرتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، حاسد سے کہ حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو عام طور سے جو جادو ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ رات ہی میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جادوگر وہ جو جادو کرتے ہیں عام طور سے وہ کسی تاگے پر پھونک مارتے ہیں، اس پہ گٹھان اور گرا لگا دیتے ہیں، اس طرح سے وہ جادو کرتے ہیں۔ اور جو جادو ہوتا ہے اس کا عام طور سے سبب حسد ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے اور اس حسد ہی میں، اس بھڑاس ہی میں وہ جادو کر دیتا ہے۔ بہرحال یہاں ان تمام شرور و فتن سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ وہ شرور و فتن ہیں جن کا تعلق دنیاوی امور سے ہے۔ تو سورۃ الفلق کے اندر جن فتنوں کا تذکرہ ہے، جن شرور کا تذکرہ ہے، یہ شرور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الناس کے اندر جس فتنے کا تذکرہ ہوگا، جس شر کا تذکرہ ہوگا، وہ شر وہ ہے جس کا تعلق دین سے ہے۔ بہرحال اس صورت میں اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ بندہ مومن کو پھر تلقین کی گئی ہے کہ وہ خاص طور سے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وہ پناہ مانگے غاسق کے شر سے۔ غاسق کے معنی علامہ راغب اصفہانی نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اللیل المظلم، تاریک رات کو کہتے ہیں۔ غاسق غسقہ کے معنی آتے ہی عربی میں ازلمہ، کسی چیز کا تاریک ہو جانا۔ اذا وقب، وقب یقیب وقبن کے معنی کسی چیز میں داخل ہونا، اور اسی طرح انتشارہ پھیلنے کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، رات کے تاریک رات کے شر سے، اذا وقب جب کہ وہ چھا جائے، اذا وقب جب وہ ہر چیز کے اندر داخل ہو جائے، یعنی اس کی تاریکی ہر چیز تک پہنچ جائے اور رات بالکل تاریک ہو جائے۔ تو ظاہر ہے اب یہ رات کے شر سے، اور اگر دیکھا جائے تو واقعتاً رات ہی وہ ہے جس میں 1-2 شر نہیں، سینکڑوں شر ہوتے ہیں۔ جتنے چور، اچکے، ڈاکو وہ اپنے یہ بد کارنامے جو انجام دیتے ہیں وہ رات کی ظلمت میں، رات کے اندھیرے میں ہی انجام دیتے ہیں۔ جتنے آپ درندے دیکھ لیجئے، شیر، چیتا، بھیڑیے، یہ عام طور سے جو شکار کرتے ہیں باہر اپنی نکل آتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے ہی میں نکلتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ سانپ، بچھو، یہ سب چیزیں جتنے شر کی چیزیں ہیں وہ اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں باہر نکل آتی ہیں۔ اور یوں بھی دیکھا جائے تو جتنے فسق و فجور، بدکاریاں، جتنی شرارتیں ہوتی ہیں وہ سب رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ ناچ گانے، فسق و فجور کے سب کام، چھوٹے و بڑے، وہ سب رات کے اندھیرے میں ہو رہے ہیں۔ تو رات کے اندھیرے میں بہت سے شرور سر اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کا بندہ وہ اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تو اپنے آغوش میں، اپنی رحمت کے آغوش میں مجھے لے لیجئے اور ان شرور اور فتن سے میری حفاظت فرما لیجئے۔ تو کتنی جامع ترین دعا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ نفاسہ کے معنی پھونک مارنے والا، نفاسہ ینفسو کے معنی پھونک مارنے کے آتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ نفوس
چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں جو جادو ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں وہ اسی طرح سے پھونک مارا کرتے ہیں۔ عقد کے معنی گرہ کے آتے ہیں، عقدتن کی جمع عقد ہے، یعنی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان جانوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اور وہ چاہے مردوں میں سے ہو چاہے وہ عورتوں میں سے ہو، بہرحال اس کا بڑا خطرناک شر ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ ہی حفاظت فرما سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور بندے مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا گمان وہ اپنے اللہ کے ساتھ رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ بس ایک انسان کو اس میں توکل اللہ ہی پر کرنا چاہیے، کوئی جادو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ٹونا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کسی نے کوئی جادو اور کوئی ٹونا کیا ہے تو اس سے نجات، اس کے شر سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ بندے کو یقین رکھنا چاہیے، اور جو بندہ یقین رکھتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، وہ تذبذب میں رہتا ہے، تو پھر اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہی شرور فتن سامنے آتے ہیں جن سے اس کو اندیشہ اور ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے جادو اور ٹونے اور ٹوٹکوں کے سلسلے میں انسان کو کہیں نہیں صرف قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف اس کو رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی اس کو پناہ دینے والے۔ اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی، اور آپ بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ صبح اور شام یہ آپ کا وظیفہ تھا، اور جو صبح کے وقت میں پڑھ لیتا ہے شام تک وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جو شام کو پڑھ لیتا ہے وہ پوری رات اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اور سوتے وقت پڑھنے کی یہ تلقین اپنے صحابہ کو فرمائی، اور آپ بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا وہ بہت مؤثر ہے، اور جادو اور ٹونے اور ٹوٹکوں کے خطرے سے بچنے اور نکلنے کے لیے یہ بہت اہم ترین صورتیں ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں جو ان کو شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور وہ وساوس اور اپنے شکوک و شبہات کی وجہ سے نامعلوم ایسے اعمال کر گزرتے ہیں جن کے ڈانڈے وہ شرک سے جا ملتے ہیں، انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، اور ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی اس طرح کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے نکل جائے گا۔ اور پھر آگے تلقین کی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، تو یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک انسان حسد کرتا ہے، حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کے زوال کی، ختم ہو جانے کی تمنا اور آرزو کرنا۔ کسی نے کسی کے پاس مال دیکھا، کسی نے کسی کے جمال کو دیکھا، اور دل کے اندر ایک جلن پیدا ہوئی اور ایک قرآن ہوئی کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جانا چاہیے، چلی جانا چاہیے، بس اسی کا نام حسد ہے۔ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہوئی ہے؟ تو حسد یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی بڑی قوت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ حسد تو یہ ایک اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اس طرح سے یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد سے انسان کو بچنا چاہیے، اور حسد کرنا گویا کہ یہ اللہ سے، اللہ کی نعمت کے اوپر، اللہ کے فیصلے پر ایک اعتراض کرنا ہے۔ تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا، اللہ نے کسی کو جمال دیا، اللہ نے کسی کو کوئی عزت عطا فرمائی، اب ہم اگر اس پر حسد کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر ہمارا اعتراض ہے، اس پر نقد ہے، اس کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے۔ تو حسد کرنے والا گویا کہ وہ اللہ سے ایک اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کی وہ مخالفت کرتا ہے۔ تو حسد تو بہت خطرناک بیماری ہے، اور یہ اتنی سنگین بیماری ہے کہ آسمان پر بھی سب سے پہلے وجود میں آئی، اور زمین پر بھی سب سے پہلے وجود میں آئی۔ برائیوں میں سب سے پہلی برائی یہی ہوئی۔ ابلیس کو حضرت آدم پر حسد ہی تو ہوا تھا، قابیل کو حابیل پر حسد ہی تو ہوا تھا، سب سے پہلا قتل زمین پر حسد ہی کی وجہ سے تو ہوا۔ تو یہ حسد تو بہت خطرناک بیماری ہے، شیطان کی بیماری ہے، شیطان کا روگ ہے، جس کا سلسلہ نسب شیطان سے جا کر ملتا ہے۔
تو انسان کو اس سے بچنا بھی چاہیے۔ اور یہاں جو بات بتلائی گئی ہے کہ اگر انسان کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ حاسد کے حسد کے فتنے سے بچتا رہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اللہ کی پناہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیا اور آخرت کے فتنوں سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔